السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ آج پھر میں حاضر ہوا ہوں اردو درخشاں کے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے فرار۔ کیا پڑھیں گے؟ فرار، جو سید محمد محسن صاحب کی لکھی ہوئی ہے، فرار۔ آج ہم فرار پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جو میرا نہج رہا ہے اسی نہج اور اسی طریقے پر پھر آج میں وہ طریقہ کے ساتھ سبق شروع کرنے کا کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے مصنف یعنی رائٹر کا تعارف دیکھیے۔ مصنف کا تعارف: سید محمد محسن اردو کے معتبر افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں۔ معتبر، جس کا اعتبار کیا گیا ہو، جس کو سمجھا گیا ہو، جس کو جانا گیا ہو، جس کو لوگ مانتے ہوں، اس کو معتبر کہتے ہیں۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے، علم نفسیات، شعبہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا محبوب موضوع تھا۔ وہ نفسیات کے بارے میں خوب جانتے تھے، خوب مطالعہ کیا تھا، اس میں ان کا وہ بہت محبوب موضوع تھا۔ ڈاکٹر محمد محسن 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر محمد محسن کب پیدا ہوئے؟ 10 جولائی 1910 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید محمد رشید تھے۔ والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد رشید، جو 1926 میں رام موہن رائے سمری سے محمد محسن نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر پٹنہ کالج میں داخلہ لیا، IAA کیا اور نفسیات کے ساتھ BA آنرز کا امتحان پاس کیا۔ یہ ان کی حالات زندگی، تعلیم اور کیسے زندگی چل رہی ہے وہ چیز لکھی ہوئی، آپ اس کو غور سے دیکھیں۔ 1934 میں نفسیات میں پٹنہ یونیورسٹی سے MA کیا اور فرسٹ کلاس آیا، یعنی پہلا رینک آیا۔ انہوں نے اس میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا۔ محمد محسن پہلا کلاس پاس کیا، اس میں اس کو گولڈ میڈل بھی ملا۔ پٹنہ کالج میں عارضی طور پر مطلب یہ ہے کہ چند دنوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اسے کہتے ہیں عارضی طور پر، فلسفہ کے لیکچر مقرر ہوئے۔ پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچر بحال ہوئے۔ ترقی کر کے صدر شعبہ نفسیات بھی ہوئے اور اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ پہلے تو عارضی طور پر نفسیات کے پروفیسر اور لیکچرر ہوئے تھے، پھر مستقل طور پر ہو گئے، پھر ترقی کر کے شعبہ نفسیات کے صدر بھی ہو گئے اور اسی عہدے سے یعنی شعبہ نفسیات کے صدر ہونے کے وقت ہی یا وہ ہوتے ہوئے ہی اور آگے نہیں گئے یا پیچھے بھی نہیں آئے، اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے، یعنی ان کا ریٹائر ہوا۔ اسی کہتے ہیں ریٹائر ہونا، ختم ہو جانا کو سبکدوش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی تصانیف میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، تنقیدی مضامین اور شعری مجموعہ زخم کے پھول۔ ان کتابوں کے علاوہ وہ ایک خود نوشت بھی یادوں کا کارواں کے نام سے تحریر کیا۔ یہ ان کی کتابیں تھیں۔ پروفیسر محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ پروفیسر محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 1973 میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی انجام دیا، انہوں نے حج بھی کیا تھا۔ پروفیسر محمد محسن کا انتقال
2002 میں علاج کے دوران ہی دہلی میں ہو گیا۔ یہ مصنف اور رائٹر کا یہ تعارف تھا، اور وہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ مصنف کی حالات زندگی کیا ہے، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم چلتے ہیں جو افسانہ فرار ہے ان کا خلاصہ کی طرف۔ فرار کا خلاصہ ہم کرتے ہیں۔ دیکھیے خلاصہ، فرار افسانوں کے خالق سید محمد محسن ہیں۔ افسانوں کا خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، خالق کہتے ہیں بنانے والے کو، یعنی جو اس کو بنایا ہے، لکھا ہے، جنہوں نے اس کی تخلیق کی اس کو خالق کہتے ہیں۔ وہ ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ محمود اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ محمود اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ محمود اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ یہ نفسیاتی کردار ہے۔ افسانہ نگاروں نے اس کردار کی تراش خراش میں بڑی مہارت سے کام لیا ہے۔ قصیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ محمود حصول تعلیم کے لیے سرگرداں رہتا تھا اور عام نوجوانوں کے برخلاف ہاسٹل میں ایک مثالی دن گزارنا چاہتا تھا۔ وہ ایک اچھے طالب علم کی پہچان ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دوست احباب کے ورغلانے سے سیر و تفریح کی طرف بھی مائل ہو جاتا تھا۔ یہ دوست احباب تو ہوتے ہی ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں بتلانے والے، کہنے والے، ان کے ورغلانے سے سیر و تفریح بھی ہو جایا کرتی تھی۔ محمود بچپن ہی سے ایک نفسیاتی گروہ میں الجھا ہوا تھا۔ بچپن میں اپنی ماں کی سخت مزاجی، شدت پسندی اور باپ کے ساتھ بدسلوکی اور بے جا حکمرانی کا منظرنامہ لاشعوری طور پر عورت سے متوحش اور متنفر کر دیا ہے۔ اس نفسیاتی کشمکش میں ہی وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر لیتا ہے، اور تعلیم مکمل کرتے ہوئے ہی اسے ایک اچھی ملازمت مل جاتی ہے۔ لیکن عورت سے اس کی وحشت برقرار رہتی ہے، اور حالات کے دباؤ میں آ کر اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ شادی کی پہلی رات جب وہ زنان خانے میں داخل ہوتا ہے اور اسے اپنے گھر کا گھٹن بھرا ماحول نظر آنے لگتا ہے، جہاں عورت مرد کو دباتی اور اس کی تذلیل کرتی ہوئی، اس نفسیاتی نقطے نے اسے ازدواجی زندگی اور فرائض سے خوف زدہ کر دیا ہے۔ اس طرح اس زندگی شخصیت مجموعی طور پر نامکمل رہ گئی۔ دیکھیے ان کی زندگی جو ہے، سید محمد محسن کی زندگی بہت ہی کٹھن گزری ہے، اور انہوں نے بہت ہی برا ماحول دیکھا ہے عورتوں پر ظلم کرتے ہوئے، سمجھے۔ یہ ان کی زندگی تھا جو فرار کے کہانی انہوں نے پیش کیا ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اب اس چیپٹر سے متعلق کچھ سوال جواب ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1، ڈاکٹر محمد محسن کس شہر میں پیدا ہوئے؟ جواب، ڈاکٹر محمد محسن پٹنہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر محمد محسن کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ شہر میں وہ پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ جواب، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش 10 جولائی 1910۔ سوال نمبر 3، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کون سا افسانہ ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ یعنی آپ کے نصاب میں جو شامل ہے اس میں ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ کون سا ہے وہ بتانے کا۔ جواب،
یہ افسانہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ زیر نصاب شامل سید محمد محسن کا ہے، یعنی فرار نام کا افسانہ۔ سوال نمبر 4، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ جواب، ڈاکٹر محمد محسن کا والد کا نام سید محمد رشید محسن تھا۔ رشید محمد محسن تھا والد کا نام، نہیں محمد رشید۔ سمجھ آگے بات، چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5، ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو آپ نے ابھی سنا اور دیکھا اور پڑھا کہ وہ نفسیاتی موضوع پر زیادہ مہارت رکھتے تھے، ہے نا، یہ ہے نفسیاتی، اس موضوع پہ زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ یہ تھا مختصر ترین سوال۔ اب اس سے تھوڑا سا مختصر سوال، جو سب سے زیادہ مختصر اس سے تھوڑا سا اور زیادہ مطول، اس کو بھی مختصر ہی کہا جاتا ہے۔ اب وہ سوال کی طرف ہم گامزن ہوتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سوال، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ اس کو غور سے دیکھیے، یہ ضرور سوال امتحان میں آنے والا ہے۔ جواب، ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے طویل مدت تک پٹنہ یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دیے اور نفسیات کے پروفیسر کی حیثیت سے ملک میں اس کی ایک پہچان تھی، اور 1938 میں پہلی بار عارضی طور پر پٹنہ میں نفسیات کے پروفیسر ہوئے، جیسے کہ آپ نے پیچھے پڑھا خلاصہ کے طور پر۔ پھر مستقل طور پر شعبہ نفسیات پٹنہ یونیورسٹی میں لیکچرر مقرر ہوئے، ہے نا، دیکھ رہے ہیں، لیکچرر ہوئے، اور 1953 میں ترقی کر کے صدر شعبہ نفسیات ہوئے، تدریسی خدمات انجام دیتے رہے، اور 1974 میں اس عہدے سے شبکدوش ہو گئے، سمجھے نا۔ 1953 میں وہ صدر شعبہ نفسیات ہوئے اور 74 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر محمد محسن کا تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کا تصنیفات کا ذکر، تصنیفات مطلب اس کی لکھی ہوئی کتابوں کا، اس کے وہ جو جن کتابوں کا وہ رائٹر ہے، مصنف ہے، ان تصنیفات کو ذکر کرنے کو بارے میں بول رہا ہے۔ جواب، ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات میں انوکھی مسکراہٹ افسانوں کا مجموعہ ہے، نفسیاتی زاویے تنقیدوں کا مجموعہ ہے، 2 ہو گیا۔ سعادت منٹو اپنی تخلیقات کی روشنی میں نفسیاتی زاویے اور یادوں کا کارواں خود لکھے ہیں، یہ ان کے تصنیفات ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 3، محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیں۔ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ زیر نصاب افسانہ میں فرار کا مرکزی کردار محمود ہے۔ 10 سال کی عمر میں ہی اس کے انتقال ہو جاتا ہے اور چند سال بعد ماں کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ والد کا حصول تعلیم کے لیے ہاسٹل میں رہنے لگتا ہے اور وہ دوسرے طالب علموں کے برعکس ایک مثالی طالب علم بن کر ہاسٹل میں دن گزارتا ہے۔ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلا جایا کرتا ہے۔ حصول تعلیم کے بعد ایک اچھی سی ملازمت مل جاتی ہے اور بچپن ہی سے لاشعوری طور پر نفسیاتی الجھن کا شکار تھا۔ مرد پر عورت کی حکمرانی، دباؤ اور اس کے لاشعوری میں ہیجان برپا کرتا رہتا تھا، اس لیے اس کی ازدواجی زندگی بھی ادھوری اور نامکمل رہ گئی ہے۔ یہ ان کی 5 جملے ان کے اوپر لکھا گیا۔ دیکھیے اب طویل سوال، ایک ہوتا ہے مختصر ترین، ایک ہوتا ہے مختصر، ایک ہوتا ہے طویل۔ اب طویل سوال میں چند سوال ہیں، اس کو ضرور دیکھ لیجیے، اس کے بعد پھر کلاس اینڈ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کا شمار اردو کے معتبر افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے۔ اس مجموعے کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے۔ پروفیسر محمد محسن افسانہ نگاروں کے تعلق سے اردو کے معروف ناقد
آل احمد سرور لکھتے ہیں پروفیسر محمد محسن کے افسانوں میں فطرت انسانی سے کے سربستہ رازوں سے جس چابک دستی سے پردہ اٹھایا گیا اس سے ان کی گہری نظر اور فنی صلاحیت دونوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ محمد محسن کا افسانہ انوکھی مسکراہٹ اپنے وقت میں سنگ میل ثابت ہوا اور اس میں اب نارمل لڑکی کی کہانی پیش کی گئی جو موت کے حادثے سے بچائے ہوئے رنج و افسردہ ہونے کے مسرور ہوتی تھی، بلکہ مسرور یعنی خوش رہتی تھی۔ شادی کے بعد اپنے بچے کی موت پر ہی اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے جو ایک قاری کو حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ محمد محسن نے نہایت فنکاری کے ساتھ اس اب نارمل زندگی کی لہر بھر دی ہے۔ مختصر یہ کہ محمد محسن نے اپنے افسانوں میں زندگی کے خارجی مسئلوں کو نفسیاتی تجزیہ اور تحلیل کے ساتھ سامنے لایا۔ ان کے افسانوی میں ان نفسیاتی کیفیات جاری و ساری ہے اور یہ کیفیت ان کے سارے افسانوں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ سوال نمبر 2، افسانہ فرار کا مرکزی خیال پیش کیجیے۔ جواب غور سے دیکھیے گا۔ محمد محسن کا افسانہ فرار نفسیاتی زاویہ ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار محمود ہے۔ افسانہ نگار نے اس کردار کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے۔ محمود حصول تعلیم کے لیے سرگرداں رہتا ہے اور وہ عام نوجوانوں کے برخلاف ایک ایسی مثالی زندگی گزارتا رہتا ہے جو ایک اچھے اور ہونہار طالب علم کی شناخت ہو۔ کبھی کبھی دوستوں کے ورگلانے پر سیر و تفریح بھی مائل ہو جاتا ہے اور وہ نفسیاتی الجھن کا شکار رہتا ہے۔ بچپن میں اپنی سخت مزاجی اور شدت پسندی اور مرد پر عورت کی حکمرانی نے لاشعوری طور پر اسے متوحش اور متنفر کر دیا تھا۔ حصول تعلیم کے بعد اچھی ملازمت ملی اور پھر شادی ہوتی ہے، لیکن اسی ذہنی خلفشار کی وجہ سے اس کی زندگی میں ادھوری اور نامکمل رہ جاتی ہے۔ زندگی کی یہی کشمکش اس افسانے کا مرکزی خیال ہے جسے افسانہ نگار نے محمود کے کردار کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ آپ کا سوال جواب بھی حل ہو گیا، خلاصہ بھی حل ہو گیا اور مصنف کے حالات۔ اب چند معروضی سوال جس کو آبجیکٹیو کے روپ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوال: محمد محسن کی سال پیدائش کیا ہے؟ الف میں 1910، با میں الماء اور جیم میں 1912 اور دال میں 1908۔ ان میں سے کیا ہے؟ ایک نمبر ہوگا الف ہوگا، کیا ہوگا؟ الف کا ہوگا 1910، الف کا ہوگا 1910، یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ اب سوال نمبر 2، محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد محسن کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد حسنین، سید محمد رشید، سید محمد ہارون، سید محمد ذاکر۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ با نمبر آئے گا، با کیا ہوگا؟ سید محمد رشید، کیا آئے گا؟ سید محمد رشید۔ چلیے آگے سوال نمبر 3، سید محمد محسن کس شہر میں پیدا ہوئے؟ سید محمد محسن کس شہر میں پیدا ہوئے؟ الف میں ہے پٹنہ، با میں ہے گیا اور جیم میں ہے بھاگلپور اور دال میں دربھنگہ۔ تو کیا ہوگا؟ الف کا ہوگا، پٹنہ پیدا ہوا۔ کہاں ہوگا؟ پٹنہ میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں پیدا ہوا۔ الف کو ٹک کیجیے۔ چلیے سوال نمبر 4، سید محمد محسن کے افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔ نفسیاتی زاویے،
انہونی انوکھی مسکراہٹ، زخم کے پھول۔ ان میں سے کیا ہے؟ ان میں سے کیا ہے؟ انوکھی مسکراہٹ۔ جیم کو ٹک کیجیے، جیم کو ٹک کیجیے، جیم کو ٹک کیجیے۔ انوکھی مسکراہٹ، انوکھی مسکراہٹ۔ سید محمد محسن کا انتقال کب ہوا؟ 2000 میں، 2001 میں، 2002 اور 2004 میں۔ تو صحیح جواب جیم ہوگا، 2002۔ کیا ہوگا؟ 2002۔ امید کرتا ہوں ساتھیوں آپ لوگ اس کو ضرور پسند کیے ہوں گے۔ پسند آیا ہو میرا ویڈیو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ والسلام۔